بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 129 129۔ جب وہ اسلام آباد سے آگے بڑھ گئے تب ماسٹر یوشا نے سمر کے ذہن میں جھانک کر دیکھا۔ وہ پاگل خانے پہنچ گئی تھی اور ایک ڈاکٹر کے ساتھ اس کمرے کی طرف جا رہی تھی جہاں اس کے باپ کو رکھا گیا تھا۔ ماسٹر یوشا نے پچھلی سیٹ سے کہا، مسٹر سعید، تمہاری سمر پاگل خانے پہنچ گئی ہے، تم خاموشی سے کار ڈرائیو کرتے رہو، میں اس کے باپ کے ذہن میں جھانک کر دیکھتا ہوں کہ وہاں کیا گڑبڑ ہے۔ سعید اپنے اکبر نما آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، جب منزل آ جائے گی تب آپ کو مخاطب کروں گا۔ ایک بات بتائیں مسٹر سعید، سمر کا باپ کن حالات میں پاگل ہوا تھا؟ سعید بتانے لگے کہ کس طرح سمر کے باپ نے دوسری شادی کی اور دوسری بیوی فروزہ نے ایک دعا کے ذریعے انہیں پاگل بنا دیا۔ ان کی باتیں سننے کے بعد ماسٹر یوشا پچھلی سیٹ کی پشت پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سمر کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ سمر اس وقت اس کمرے کے سامنے پہنچ گئی تھی جس میں اس کے باپ کو قید کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے دروازہ کھول کر اسے اندر جانے کے لیے کہا۔ چونکہ سمر کا باپ خطرناک قسم کا پاگل نہیں تھا، اس لیے ملاقات کرنے والوں کو آسانی سے اجازت دے دی جاتی تھی۔ سمر کا باپ کمرے میں اپنے بیڈ پر لیٹا خاموشی سے چھت کو گھور رہا تھا۔ کسی کے اندر آنے سے اس کے دیکھنے کے انداز میں ذرا سی بھی تبدیلی پیدا نہ ہوئی۔ سمر جو اس کی بیٹی تھی قریب جاتے ہوئے ذرا گھبرا رہی تھی۔ اس نے سہارے کے لیے پلٹ کر دیکھا، ڈاکٹر بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں آ گیا تھا۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر ذرا ہمت بندی تو اس کے باپ کو مخاطب کیا، ڈیڈی مجھے دیکھیے ڈیڈی، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی سمر ہوں۔ اس کے باپ نے پلکیں جھپکائی، پھر ذرا گردن گھما کر بیٹی کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر کہا، مسٹر، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنے آنے والی ہر چیز کو اور ہر شخص کو سمجھنے کی کوشش کرو گے۔ تم بہت اچھے آدمی ہو، اپنے وعدے کے مطابق بہت سی باتیں سمجھنے لگے ہو۔ یہ بستر ہے، یہ دیواریں ہیں، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، میں تمہارا ڈاکٹر ہوں۔ اس طرح اس بچی کو سمجھو یہ کون ہے، اور سمجھنے کے لیے اتنا اشارہ کافی ہے کہ یہ تمہیں ڈیڈی کہہ رہی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو ایک ٹک دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ڈاکٹر، تم نے مجھے سمجھایا تھا کہ پچھلے دنوں مجھ سے ایک لڑکی ملنے آئی تھی، وہ میری بیٹی تھی، شاید یہ وہی لڑکی ہے اور میری بیٹی ہے، مگر مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آتا؟ مجھے بتاؤ میں کب اس کا باپ بن کر پیدا ہوا تھا؟ ڈاکٹر نے کہا، اوہو، تم پھر بہک رہے ہو، تم باپ بن کر پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ تمہاری بیٹی بن کر پیدا ہوئی تھی۔ یعنی اس دنیا میں پہلے باپ پیدا ہوتے ہیں، پھر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا، میں سمجھ گیا، پہلے میں پیدا ہوا، پھر میری بیٹی پیدا ہوئی، پہلے میں اس پاگل خانے میں آیا ہوں، اب میری بیٹی یہاں آ کر رہے گی۔ تمہاری بیٹی یہاں نہیں رہے گی، یہ تمہیں دیکھنے آئی ہے۔ تمہاری بیٹی یہ امید لے کر آئی ہے کہ تم اسے پہچان لو گے۔ انسان کا لاشعور اس قدر کمزور ہو جائے کہ اس میں دبی ہوئی تمام باتیں، تمام یادیں ابھر کر شعور کی حد تک نہ پہنچ سکے تو انسان پچھلی باتیں بھول جاتا ہے۔ ایسے وقت میں کہتے ہیں کہ اس کی یادداشت گم ہو چکی ہے۔
فیروزہ نے ایسی دوا اس کو دودھ میں ملا کر پلائی تھی کہ اس کے سوچنے کی تمام صلاحیتیں ختم ہو گئی تھی۔ ابتدا میں بہت سی سوچیں گڈمڈ ہو کر اندھیروں کی طرح اس کے دماغ میں گونجتی رہتی تھی اور آندھیاں سے چلنے لگتی تھی۔ پھر وہ رفتہ رفتہ نارمل ہوتا گیا اور اس طرح خاموش رہ کر اپنے سامنے کی چیزوں کو تکنے لگا، جیسے وہ بالکل خالی ذہن ہو گیا ہو۔ پھر ڈاکٹر اس کا علاج کرتا رہا، اس کے سامنے کی چیزوں کو بتلاتا رہا، سمجھاتا رہا کہ یہ سب کیا ہے، لیکن اس کے لاشعور کو زندہ نہ کر سکا۔ اب اس بات کی ضرورت تھی کہ اس کا ماضی اس کو یاد دلایا جائے، لیکن کسی کے یاد دلانے سے دماغ ان یادداشتوں کو قبول نہیں کر سکتا جب تک کہ پچھلی تمام باتیں اور پچھلی تمام یادداشتیں خود ہی اس کے ذہن میں نہ ابھرے۔ خود بخود اس کے ذہن میں گمشدہ یادوں کو ابھارنے کے لیے ماسٹر یوشے اس کے ذہن میں جھانکتے ہوئے کہنے لگا، یہ جو لڑکی سامنے کھڑی ہوئی ہے یہ میری بیٹی ہے۔ ہاں، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ میرا نام برکت علی ہے، میں ایک بہت بڑا تاجر ہوں، کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہوں۔ پہلی بیوی کے مرنے کے بعد میں نے فیروزہ نام کی ایک عورت سے شادی کی تھی۔ وہ عورت میری بیٹی اور میری جائیداد کی دشمن بن گئی۔ اب مجھے یاد آتا جا رہا ہے۔ ایک رات میں نے سونے سے پہلے دودھ پیا تھا، اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں، کون ہوں۔ شاید اسی دودھ میں اس دشمن عورت نے دوا ملا کر مجھے پلا دی تھی۔ ہاں، مجھے یاد آ رہا ہے، یہ لڑکی جو سامنے کھڑی ہے یہ میری بیٹی ہے اور اس کا نام سمر ہے۔ ماسٹر یوشے بڑے اطمینان سے سمر کے باپ سیٹھ برکت علی کے دماغ کی تاریکیاں دور کر رہا تھا۔ اس کے شعور سے پچھلی یادوں کو ابھارتا ہوا اس کے شعور تک پہنچا رہا تھا۔ سیٹھ برکت علی اس دوران اس سوچ کو سمجھتا جا رہا تھا اور اپنے سامنے کھڑی ہوئی سمر کو دیکھتا جا رہا تھا۔ ماسٹر یوشے نے سمر کو نہیں دیکھا تھا کہ اس کا ناک نقشہ کیسا ہے، لیکن برکت علی کی نگاہوں کے ذریعے اور اس کی سوچ کے ذریعے وہ سمجھ رہا تھا وہ کیسی ہے۔ اس کے روپ کو سمجھ رہا تھا اور وہ برکت علی کے دماغ میں کہہ رہا تھا، ہاں، اب میں اپنی بیٹی کو پہچان رہا ہوں۔ یہ اونچی سی ناک، یہ گلابی سے ہونٹ جو مجھے ڈیڈی کہہ کر پکارتے تھے، یہ بڑی بڑی معصوم آنکھیں جو ضد کرتی تھی اور ضد پوری نہ ہونے کی صورت میں آنسو بہانے لگتی تھی، اب میں یہ پہچان رہا ہوں۔ ہاں، یہ صورت اب میرے ذہن میں پوری طرح واضح ہو گئی ہے۔ واقعی ماسٹر یوشے بڑی کامیابی کے ساتھ اس کی یادداشت کو بحال کر رہا تھا اور اس کے حافظے کو تقویت پہنچا رہا تھا۔ سیٹھ برکت علی کے ذہن میں سمر کی کتنی تصویریں واضح ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ ماضی کے کتنے ہی واقعات کو تصور میں دیکھ رہا تھا۔ کبھی سمر ایک ننھی سی بچی کی طرح اس کی گود میں کھیل رہی تھی، کبھی گھٹنوں کے بل رینگ رہی تھی، کبھی اسکول کی کتابیں اٹھائے کار میں بیٹھ کر جا رہی تھی اور کبھی بچپن سے جوانی کی طرف قدم رکھتی نظر آ رہی تھی۔ اور اب تصور میں سمر بالکل ہی واضح ہو گئی تھی۔ وہ یاد آئی اور اس کا چہرہ بھی روشن ہوا تو ساتھ ہی سارے رشتے بڑے اس کے سامنے روشن ہوتے چلے گئے۔ فیروزہ کی تصویر بھی سامنے آ گئی، وہ کون ہے اور کیسی ہے، اور اس نے جائیداد کے لالچ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تمام باتیں جب انہیں یاد آئیں تو انہوں نے دونوں بازو پھیلا کر کہا، میری بچی، میں نے تمہیں پہچان لیا، مجھے سب کچھ یاد آ گیا، میرے سینے سے لگ جا۔ سمر بے اختیار دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی اور ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ دونوں باپ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ میں انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ سیٹھ برکت علی کہہ رہے تھے، سمر، جب میں رات کو سونے کے لیے اپنی خوابگاہ میں جا رہا تھا تو تم نے کہا تھا کہ تم نے نئے ماڈل کی کار خریدنا چاہتی ہو، اس کے لیے تمہیں 1.5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ میں دوسرے دن یہ رقم تمہیں دے دوں گا تاکہ تم نئے ماڈل کی کار خرید سکو۔ سمر نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ڈیڈی، اب وہ کار نئے ماڈل کی نہیں رہی کیونکہ اس بات کو 1 سال گزر چکا ہے۔ سیٹھ برکت علی نے حیرانی سے اس
اسے اور ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا واقعی کہ اس بات کو 1 سال گزر چکا ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں پچھلی رات سمر سے یہ بات کہہ رہا تھا اور اب صبح ہو چکی ہے اور میری آنکھ کھلی ہے۔ صبح میں سمر کو اس کی مرضی کی کار دلانا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اس بات کو 1 سال گزر چکا ہے۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر سیٹھ برکت علی کے شانے تھپ تھپاتے ہوئے کہا، ہاں آپ ایسا ہی محسوس کریں گے کیونکہ آپ ذہنی طور پر سوئے ہوئے تھے۔ جب ذہن سو جاتا ہے تو وقت گزرنے کا احساس نہیں رہتا۔ ذہن بیدار ہونے کے بعد ایسا ہی لگتا ہے جیسے یہ تھوڑی دیر پہلے کی بات ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ پوری طرح ہوش میں آ گئے ہیں، اپنے ماضی کو اچھی طرح یاد کر رہے ہیں۔ اب یہاں آپ کے دوسرے رشتہ داروں کو بلایا جائے گا۔ اگر آپ نے انہیں بھی پہچان لیا تو آپ کو چھٹی مل جائے گی۔ ماسٹر یوشی نے سیٹھ برکت علی سے سوچ کر رابطہ ختم کر دیا۔ سعید احمد خاموشی سے کار ڈرائیو کر رہے تھے۔ اس وقت ان کی کار مری شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ ماسٹر یوشی نے پوچھا، مسٹر سعید، یہ کون سی جگہ ہے؟